من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. مکہ مکرمہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر از حد ظلم و ستم ہوا، بہت زیادہ انہیں ماریں پڑیں اور بارہا انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یاری کی، حضور ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی ہاتھ اٹھائیں ان پر۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو تو اسے جب مار پڑنے لگے تو وہ ایسے خاموشی کے ساتھ مار نہیں کھائے گا، ویسے سکون سے بیٹھ جائے اور کہے بھی ٹھیک ہے آپ مجھے مارتے جائیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ وہ کمزور سے کمزور بندہ بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کم از کم ہاتھ ضرور اٹھائے گا، وہ کہے گا چلو چار وہ مارے گا تو ایک آدھ میں بھی ٹھوک دوں گا اسے، ہوتا نہیں ہوتا ایسے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بہت سارے لوگوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اجازت مانگی تو حضور اجازت عطا فرمائے ہمیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک اجازت نہیں آئی، جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے ان کے خلاف۔ اور یہ نہیں کہ ان میں سارے لوگ کمزوری تھے، ان میں بہت بڑے بڑے بہادر جو بعد میں بڑے بڑے جرنیل بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہوا یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ میں عین مطاف کی جگہ پر مشرکین مار رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے آ کر کہا کہ تم انہیں صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، یہ دعوت توحید پر تم مار رہے ہو، اتنے تم ظالم ہو، اتنے تم اندھے ہو چکے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات پر تم مار رہے ہو، حالانکہ یہ تو بات ہی حق ہے، یہ تو بات ہی سچ ہے۔ اتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے آقا علیہ السلام کو چھوڑا اور حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ مار کھاتے کھاتے آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے جسم مبارکہ سے لو بہنے لگا، چہرہ مبارکہ سے لو بہنے لگا، تو سر مبارکہ بھی آپ کا زخمی ہو گیا، آپ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لے گئے، سارے آپ کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ آپ کے گھر لے گئے۔ تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی نا تو آپ کے زبان مبارکہ سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہی تھا، ما فعل محمد، حضور کا کیا حال ہے، یہ آپ علیہ السلام کا کیا حال ہے، حضور کیسے ہیں۔ ان کی والدہ نے ابھی تک کیونکہ وہ کہنے لگی کہ پھر انہی کا نام لے رہے ہو جن کی وجہ سے تمہیں مار پڑی ہے۔ حضرت ابوبکر انہوں نے کھانا تیار کیا، کہا کہ کھانا کھا لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہ، پہلے میں حضور کو دیکھوں گا پھر کھانا کھاؤں گا، پہلے حضور کو دیکھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، انہیں جا کر کہیں، ابھی چونکہ انہوں نے بھی اسلام اپنا چھپایا ہوا تھا تو یہ گئی جا کے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ابوبکر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، تو وہ کہہ رہے کہ میں تو نہیں جانتی، بہرحال تم کہتی تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس طرح کر کے وہ آئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے دونوں خواتین آقا علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ آقا علیہ السلام نے جیسے دیکھا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت کو، اسی وقت آقا علیہ السلام نے اٹھ کے دوڑ کر آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا خیال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ اتنا کمزور تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے اتنے کمزور تھے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے ایک مرتبہ ہوا اڑا دی کہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے مشرکین مکہ نے،
تو 10 سال کا بچہ آیا آقا علیہ السلام کی پھوپھو کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کو نماز اسی بھی پڑھنی آتی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے ہیں مکہ مکرمہ میں یار تلوار اٹھائی اور بھاگ پڑے. تلوار اٹھائی اور بھاگ پڑے. تلوار اٹھا کے آئے آقا علیہ السلام کو سامنے دیکھا. آقا علیہ السلام کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگے حضور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا. میں تم پھر کیا کرتے؟ کہتے حضور میں تو ان کو مار دیتا. میں تو مار دیتا ان کو. آج جو آپ کے خلاف ایسے آپ کو پکڑنے گرفتار کرنا ایسے کر لے. یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر ہے. آقا علیہ السلام نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھے بھی سلامت رکھے تیری تلوار کو بھی سلامت رکھے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کی اماں نے تربیت پھر ایسی کی. ان کی اماں ان کو مارتی رہتی تھی ایسے مارتی رہتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ ایسے مارتی رہتی تھی. انہوں نے لوگوں نے کہا کہ ان کے خاندان والوں نے شکایت کی جا کے بنو ہاشم کو کہا کہ یہ تو مار دے گی بچے کو تمہاری خاتون جو ہے یہ مائی صاحبہ یہ تو مار دے گی بچے کو ایسا ایسے مارتے رہتی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں ظلمن نہیں مارتی. میں صرف اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ بندہ پکا پیڑا ہو جائے اسلام کے لیے مار بھی کھانی پڑے تو اسے پرواہ نہ ہو. میں اسے پکا کر رہی ہوں اور یہ اسلام کے لیے لڑے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے لڑے دین کے غلبے کے لیے الہ کلمت اللہ کے لیے لڑے. میں تو اسے پکا کر رہی ہوں. اللہ اکبر کیسی ماں تھی یار وہ. آج ہمارے بچے فلمیں دیکھنے کے لیے تو پکے ہیں ڈرامے دیکھنے کے لیے پکے ہیں. باہر کے ملکوں میں یورپی ممالک میں جانے کے لیے پکے ہیں. ان کی جسم مضبوط ہے انہیں اداسی نہیں ہوتی. لیکن ہاں مسجد میں 10 منٹ زیادہ لگ جائے تو پھر ماں اداس ہو جاتی ہے. ہاں جی ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں گیا جی بچہ کہاں گیا جی. وہی بچہ سارا دن جناب پارک میں جا کے میچ کھیلتے رہے تو ماں کو اداسی نہیں ہوتی. لیکن ماں نے پکے تو کیے بچے لیکن کسی اور جگہ پکے کیے. ماں کے دل کو حوصلہ تو ہے لیکن کہیں اور بیٹا جائے پیسے کمانے جائے تو ماں کو حوصلہ آتا ہے یا نہیں. لیکن بچہ جو ہے وہ دین کی راہ پہ چلا جائے تو پھر ماں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. حوصلے جو ہے نا اس کے پست ہو جاتے ہیں. یار کاش کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں جیسا حوصلہ ہو. وہ کہتے ہیں میں مار رہی ہوں لیکن ظلم کی وجہ ظلم نہیں کر رہی اس پر میں اسے پکا کر رہی ہوں. میرا بیٹا جو ہے نا یہ نہ ہو کہ کہیں سے اسلام کی خاطر تکلیف پہنچے تو رونا شروع ہو جائے. تو اب وہی ہوا جتنے بھی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان مکہ مکرمہ کے تھے کیونکہ انہوں نے کفر کا بھی مقابلہ کیا ہوا تھا کفار کا بھی مقابلہ کیا ہوا تھا ان کے ظلم و ستم کو بھی سہا ہوا تھا. جب یہ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے تو ظاہری بات ہے ایک بندہ وہ ہے جو ظلم کی چکی سے گزرا ہوا ہو وہ والا بندہ اور ایک وہ بندہ جسے کبھی گرم ہوا بھی نہ لگی ہو. دونوں کا حوصلہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. دونوں کے اندر بہادری جو ہے وہ ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی. تو یہ جو مکہ سے گئے ہوئے لوگ تھے یہ سارے کے سارے بہادر یہ سارے کے سارے ظلم سہے ہوئے تھے. اب ان کے کوئی پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی. جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے وہ لوگ انہوں نے ابھی تک ظلم کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا. کچھ لوگ وہ تھے مدینہ منورہ کے جو اندر سے کمزور تھے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کچھ منافقین بھی بیٹھے تھے صفوں میں. کچھ منافقین بھی بیٹھے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ کمزور ہو نا اندر سے وہ مجمع میں بیٹھ کر کہیں لڑائی کی بات ہو رہی کہیں جا کے لڑنا ہے تو کمزور بندہ اندر سے بزدل بندہ جو ہے نا وہ مجمع میں بیٹھ کے زیادہ بڑھ کے مارے گا. بھی یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے لتپن دیں گے گدی سے زبان کھینچ دیں گے. کرتے نہیں کرتے ایسی باتیں کر کے صرف اپنے آپ کو کور کر رہے ہوتے ہیں. جیسے لڑائی شروع ہو جائے تو پھر وہ ری خارج ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں ڈھیل ہو جاتے ہیں ٹانگیں جو ہے ان کی کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. ہوتا ہی ہوتا ہے ایسے. تو یہ پھر نظام ہوتا ہے. تو یہ بات آج میرے ذہن میں آئی کہ قوال جو ہے نا قوال وہ اکثر غیر فعال ہوتے ہیں. قوال کہتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والا بندہ اس کا عمل دیکھ لیں عمل زیرو ہوگا اس کا عمل صفر ہوگا اس کا. باتیں بہت زیادہ کرے گا جب لڑائی شروع ہو جائے تو وہی میدان سے غائب ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا. پھر ہوتا نہیں ہوتا ایسے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کیسے دھمکیاں دے رہے تھے یہاں سے جاتے ہوئے اسلام آباد کی طرف 2-2.5 دن میں وہاں پہنچے ہیں. وہ گولی ایک چلیے کئی بندوں کی شلوار میں داخل ہوگی گولی ہے یا نہیں. وہ کہتا جی گولی 2 چلی ہیں وہاں سے 2 چلی ہیں لیکن 4 گولیاں ایک بندے کے کپڑوں سے نکل آئی. یہ وہ آ کے بوسلے نے آئی تھی کہ بزرگ محترم ہیں ان کے اندر چلو بزرگ جسم سے ٹچ ہو وہ مس ہو جائے تو برکت آ جائے گی گولی کو.
وہ گولی گزری سر کے اوپر سے اور لگی ٹانگ میں. یہ تو ایسے کسی بندے کو بواسیر ہو داڑھی نکلوا کے بیٹھ جائے بندہ. تو بہرحال وہ جو بندہ 2-2.5 دن میں وہاں پہنچا تھا 1 گھنٹے میں لاہور آ گیا وہ ہے یا نہیں. اب بتائیں جس بندے کو تکلیف پہنچی ہو وہ تو یہی چاہے گا یار جتنا ہو سکتا ہے جلدی مجھے لے جاؤ ہسپتال میں. یہاں بھی کسی کو گولی لگ جائے وہ بھی کہے گا یار یہ تو ہسپتال جو ہے یہ تو دوسروں کے لیے ورکروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن وہ کہے گا نہیں جی مجھے یہی لے جاؤ منت اللہ کرو جلدی مجھے میرا علاج کریں. کہاں چلا جائیں گے کہاں جنرل ہسپتال جائیں گے وہ تو دور پڑتے ہیں جلدی لے جاؤ میرا علاج کرو. اور لگی گولیوں بندے کو پہنچے جناب یہاں لاہور آ کے اور کینسر کے ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے اس کا. یہ ایسے بہادر ہوتے ہیں نا جی. ایک گولی چلی ہے وہاں پہ کئی بندوں کو کپڑوں میں داخل ہو گئی. تو جو قوال ہوتے ہیں وہ فعال ہے نہیں ہوتے. قوال فعال ہے نہیں ہوتے. باتیں کرنے والے اور ہوتے ہیں میدان میں کھڑے ہونے والے اور ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری آیت کریمہ کے اندر انہی کا جو لوگ تھے ایسے کچھ لوگ تو جنہیں نے ظلم نہیں سہا تھا ان کے اندر جو کمزوری تھی ان کے متعلق بھی بیان فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. اور کچھ منافقین جو مجمع میں بیٹھ کے بڑھ کے مار رہے تھے ان کے متعلق بھی بیان فرمایا رہتا ہے جی. ان کے متعلق بھی بیان فرمایا. لیکن قرآن کریم کا ایک منہج ہے کسی کے اندر کوئی عیب ہو نا قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ تو بھیڑا ہے تجھ میں عیب ہے. قرآن کریم مطلقاً کیا دیتا ہے کہ یہ عیب جس میں ہے کانے کو کان کھڑک جاتی ہے چور کو اندر دال کالی نظر آ جاتی ہے وہ اپنی اصلاح کر لے بس. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہی تھا. کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بندے وضو کر رہے ہیں اور ایک بندے کی ایڑی خشک ہے ایک بندے کی ایڑی خشک ہے. آقا علیہ السلام ویل للعقاب فرمایا بھائی ایڑیاں جن کی خشک رہتی ہیں نا ان کے لیے ہلاکت ہے. اور آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمایا فلانے تیری ایڑی خشک ہے. مطلقاً حضور نے فرمایا. تو جتنے بھی لوگ بیٹھے وضو کر رہے تھے سارے اپنی ایڑیاں گیلی کرنے لگے. کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا سارے بیٹھے پریشان ہیں. اب بندہ کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہو اس کے لیے بھی شرمندگی کے باعث ہے. کریم آقا علیہ السلام کی مجلس کے سب سے چھوٹے بچے حضرت عبداللہ بن عباس تھے چھوٹے بچے جی. اس کو رب نے کیسی دنائی دی ہے. وہ کہتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو ہم سارے وضو نہ کریں سارے وضو نہ کریں ہم یہاں تو ہم مینشن کرتے ہیں یہ فلانے نے حرکت کی ہوگی یہ فلانے نے کی ہوگی. روٹی ایک چبا کے نہیں کھاتا یہ زیادہ کھا جاتا ہے یہی خارج کرتا ہے. یہ عجیب طریقہ ہمارا. ایسی کو حرکت کسی سے ہو جائے بعض اوقات آواز بھی نکل جاتی ہے تو منع ہے ہنسنا. لیکن ہم تو بھائی زور سے ہنستے ہیں انجوائے کرتے ہیں. کسی بیچارے کے ساتھ ایسا حادثہ فاجعہ ہو جائے تو ہم تو تذلیل کرتے ہیں اس بیچارے کی. نہیں ایک بزرگ تھے حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ ان کے پاس ایک خاتون کسی کام سے آئی ہوگی اس بیچاری کی اس طرح آواز نکل گئی تو آپ نے کہ کیا کہا آپ نے انداز لگائیں یار میں کیا کہا آپ نے کوئی بات کی آپ نے. تو بھائی صاحب نے پھر بات کیا تو اس نے کہا شکر ہے بابے کو پتہ نہیں چلا. تو آپ زندگی ساری پھر ایسے ہی رہے جی. اسم کہتے ہیں بہرے کو حالانکہ بہرے نہیں تھے آپ سنتے تھے صرف اس مائی کی عزت بچانے کے لیے آپ نے کہا کہیں یہ مائی بیچاری شرمندہ نہ ہو. آپ نے کہا کیا کہا ہے آپ نے کوئی بات کی ہے آپ نے سنائی نہیں دی مجھے صحیح طرح دوبارہ فرما دیں. کیا انداز ہے یار. لیکن ہماری مجلس میں کوئی بندہ ایسی حرکت کر دے ہم تو معافی نہیں دیتے بھائی سے ہے یہ نہیں ایسے. ہاں تو ان باتوں پہ ہنسنا نہیں منع ہے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے نہیں ہنسنا نہیں ہے. ہنس کے آپ چاہتے کیا ہیں. یہ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ایسا بیان کیا ہے ماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مجمع میں بیٹھے ہوتے ایک بندے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا تو کہتے ہیں ایک بندہ اسے غصے سے دیکھنے لگا. اس نے کہا بھائی یہ تو وہ طبعی معاملہ ہے یہ کوئی میرے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے تو غصہ کرنا کا کیا سبب ہے تیرا غصہ کیوں کر رہا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ تھوڑا ہوا. تو اس لیے کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہنسنا نہیں چاہیے. اس پر ہنسنا مکروہ ہے. مکروہ مطلب مکروہ تحریمی ہے گناہ ہے اس سے وہ بھی شرمندہ ہوگا بیچارہ ہے یہ نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات ہی چل رہی تھی کہ اکثر قوال جو ہیں وہ فعال نہیں ہوتے باتیں کرنے والے کام کرنے والے نہیں ہوتے. آپ بھی دیکھ لیں کتنے سارے لوگ باتیں کرنے والے ہیں. جس نے ایک گروپ واٹس ایپ کا بنا لیا نا جی مولویوں میں سے مولوی بیچارے واٹس ایپ کا گروپ بنا لیا اور ایسے ترم خواہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر مولوی
مولوی کو لتاڑ رہے ہیں، ہر مولوی کو لتاڑ رہے ہیں، جو بیچارے کوئی بھی کام کرنے والا مولوی ہے نا اسے لتاڑ رہے ہیں، فلانا مرتد تو فلانا مرتد تو فلانا مرتد تو فلانا مرتد، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک آپ کو حیرانی ہوگی، ایک بندے کا مجھے فون آیا اور وہ بندہ ایسا علمی طور پہ یتیم ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل جو عام جہاں پہ بیٹھے ہوئے عام بندوں کو بھی پتہ ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوئے عام بندوں کو بھی پتہ ہوں گے، وہ مولویوں کو پوچھ رہا ہوتا ہے ایسے مسائل۔ ایک دن مجھے اس نے کہا، ایک بزرگ ہیں مجھے کہتے جی ایک جو ہے وہ فلانا عالم صاحب، ہم نے ایک گروپ بنایا ہے کہ فلانا مرتد ہے، اس عالم کا نام لے کے کہنے لگا مرتد ہے، ہم نے گروپ بنایا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ان کا ایک مولوی ہمارے اندر گروپ میں داخل ہو گیا تو وہ فارسی جانتا ہے، ہمیں فارسی نہیں آتی، ہم علمی طور پہ یتیم ہیں، تو آپ داخل ہو جائیں کہ آپ جو ہے نا فارسی میں پھر اس کے ساتھ کلام کیا کریں۔ میں نے کہا یار، میں نے کہا پہلے تو میں نے کہا استغفر اللہ، کہتے ہیں میں ثابت کرواتا ہوں واقعی مرتد ہے، واقعی مرتد ہے، واقعی مرتد ہے وہ۔ میں نے کہا یار میں چاہتا ہی نہیں تجھے ثابت کروانا، مجھے کیا ضرورت ہے تجھے چوڑے سے میں مسئلے پوچھوں آگے، تجھے تو خود علم لیاقت نہیں ہے، تو خود علمی طور پہ یتیم ہے اور باتیں کرتا ہے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ مرتد ہے، جس بندے کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں۔ ہمیں اس کی دعوت سے، اس کے منہج سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا ہمیں۔ جو ایک امت کی طرف لے کے بندہ بھاگ رہا ہے یار، رات دن کوشش کر رہا ہے، رات دن کوشش کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ حق کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، حضور کی سنت کی طرف آ جائیں۔ ہمیں اس کے منہج سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی دعوت کے طریقے سے، طور سے، اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کی نیت پر یار، اس بندے نے تمہارے مسلک کے لیے قربانیاں دی اور تم جناب کھڑے ہو کے کہتے مرتد ہے۔ ایسے میں کہا تمہارے پاس 1.5 انچ کی مسجد نہیں ہے اپنی، تمہارے پاس اپنا کام نہیں ہے کچھ بھی ہے۔ اور یہ آج کل جتنے بھی قوال ایسے پھرتے نا، قوال مطلب قوالی والے وہ نہیں، قوال باتونی بندہ، اکثر قوال جو ہیں وہ غیر فعال ہیں، بدعمال ہیں، ان کے اپنے کام زیرو ہیں، صفر ہیں، نہ اسلام کا دفاع ہے ان کے پاس، نہ دین کا دفاع ہے، نہ شریعت کا، نہ مذہب کا، نہ مسلک کا، کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ایسے بیٹھ کے جناب وہ نعوذ باللہ من ذالک باتیں کرتے کرتے ہیں، ایک گروپ بنا لیا بس جناب، اس میں 10 12 15 مولوی جاہل کٹے، لچھی پی کے سارا دن سونے والے، رات کو ساری رات سونے والے ہیں، ٹیوشنی مولوی اکٹھے کر لیے انہوں نے، جو لوگوں کو جا کے دین سپلائی کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، بس جب فارغ وقت ملتا ہے تو وہ جناب یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس طرح ایک بندہ اور بھی ہے، وہ ہے پولیس کی نوکری کرنے والا، ایس ایچ او کی گاڑی چلاتا ہے یہاں، وہ فتوے لگاتا ہے علماء پر، علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں۔ میں کہا واہ یار، میں کہا تیری بھی شان ہے، میں کہا لبرل اور طاغوت کا، میں نے کہا تم منشی ہے، طاغوت کا منشی ہے تم، ان کا تم نوکر ہے اور باتیں کرتا ہے علماء اسلام کو۔ پہلے تو کم از کم اپنی نوکری تو حلال کر، کس جگہ کھڑا ہے تو؟ پہلے تو اپنے جو تیرے پاس پیسے آ رہے ہیں، تو طاغوت کا نوکر ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے علماء حق کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے؟ تجھے کس نے حق دیے بتا بڑا؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور اکثر ایسے لوگ جو بڑکے مارنے والے ہوتے ہیں وہ موقع پر فرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نا مدینہ منورہ میں آ کر کے اہل اسلام کو کہ اب آپ جہاد کرو، اب آپ جہاد کرو، تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہو رہے، اوپر سے کہہ رہے یا اللہ کو تھوڑا سا وقت دیتا ہے، انہیں حکم دے چھڑے تو ان میں منافقین جو تھے وہ بڑھ کے مار رہے تھے پہلے، اور آئے حکم ہم یہاں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے، اب وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی منظر کشی پتہ کیسے بیان فرمائی ہے، میں کہ نظر البخشیے علیہ من الموت، میں حبیب پیارے جہاد کا حکم ہی کیا آ گیا ہے، اب یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے موت پڑ گئی ہو ان کو۔ ینظرون الیک نظر البخشیے علیہ من الموت، حبیب آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے موت آ گئی ہوئی ہے، جیسے مرنے والا بندہ جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، ایسے ہوتا نہیں ہوتا، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں اس کی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جہاد کا ہم نے حکم ہی کیا دیا ہے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، بہت تاری ہو گئی ہے ان پر، ابھی مرنے لگ گئے ہیں، ابھی تو میدان جہاد گئے نہیں، گھر سے نکلے نہیں، ابھی نہ موت آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، اب یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہ جو رافضی کتے ہیں یہ آیت پڑھ کے سیدھا صحابہ کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کی گستاخی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا یہ قرآن کا منہج ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم جو ہے چند عیب والے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے
یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ نہیں کہتا قرآن. قرآن جو ہے پوری جماعت کو کہتا ہے، پوری جماعت کو خطاب کرتا ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے کئی سارے معاملات میں رب تبارک و تعالیٰ نے بظاہر خطاب حضور کو کیا ہے، لیکن مراد امت ہوتی ہے. مراد کیا ہوتی ہے؟ امت ہوتی ہے. اسی طرح کر کے خطاب بظاہر متوجہ ہو رہا ہے پوری جماعت کی طرف، لیکن مراد وہی لوگ ہوں گے جن لوگوں کے اندر یہ عیب ہوگا، جن لوگوں کے اندر یہ عیب ہوگا، تاکہ وہ اصلاح کر لیں اپنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا تم اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اپنے ہاتھ روک کے رکھو. مکہ میں کہا گیا تھا نا ان کو ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے. فرمایا تبارک و تعالیٰ نے واقعیموا الصلاۃ، اور تم نماز ادا کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو. بس یہی کام کرو. ابھی تم اپنے نفس کی ترغیب کے لیے، ترغیب کے لیے، نفس کی وہ تعدیب کے لیے بس یہی کام کرتے رہو. تمہارا نفس جو ہے وہ قابو ہو جائے، اس کے بعد تم پھر میدان میں اترنا. رب تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں یہی کیا ہے، مکہ مکرمہ میں یہی کیا ہے. دیکھیں نا سبحان اللہ کیا تعلیم ہے آقا علیہ السلام کی. رب تبارک و تعالیٰ کی تربیت دیکھیں، حضور فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، رب نے میری ادب مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اور بڑا سونی ادب سکھایا ہے. رب نے میری تربیت کی ہے اور بڑی سونی تربیت کی ہے. اور یہی وجہ ہے میدان بدر میں حضور ایسے نہیں اترے. پہلے حضور غار حرا میں بیٹھے ہیں، غار حرا میں حضور بیٹھے ہیں اتنا عرصہ تک. خالصتاً رب تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، دل جو ہے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ، مخلوق کی طرف وہم اور گمان بھی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی خیال ہی نہیں ہے مخلوق کی طرف، صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. یہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، میں کہ تم مکہ میں رہے ہو اور مدینہ کے ابتدائی دنوں میں جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، میں تمہیں یہ حکم تھا، تم کیا کہتے کہ جہاد کی اجازت دی جائے، ہم منع کرتے کہ تم صرف یہی کام کرو. کیا کرو بڑا؟ یہ دیکھیں ہاتھ روک کے رکھو، نماز پڑھو اور زکات دو. بس نماز پڑھو اور زکات دو. نماز پڑھیں گے رب تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر، دلوں کو مزید مضبوط کرے گا. ہاں جی، یہ زکات دیں گے، ان کے اندر ہمت پیدا ہوگی جہاد پر مال خرچ کرنے کے لیے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں جی، فلما كتب عليهم القتال، میں جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تب ایک گروہ، ایک جماعت، پوری جماعت نہیں، پوری جماعت صحابہ نہیں، ایک جماعت، کچھ لوگ جو ہیں، اذا فریق منہم، تو کچھ گروہ، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، میں لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا تھا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے. یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے، خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف عقلی ہے، ایک خوف طبعی ہے. ایک خوف عقلی ہے، ایک خوف طبعی ہے. خوف عقلی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، جہنم کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہے. اور خوف طبعی جو ہے یہ انسانوں کا خوف ہے، انسانوں کا، گولی کا، پستول کا، لوگوں کا، اس طرح کر کے اسے کہتے ہیں خوف طبعی ہے. اور یہی وجہ ہے جب کسی کے سامنے یہ کہا جائے، اس کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، جہنم سے ڈر، تو وہ کانپتا نہیں، کانپتا نہیں. کانپنا تو یہاں چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام سامنے آ جائے تو کانپنا چاہیے نا، لیکن وہ کانپ نہیں رہا. لیکن جیسے ہی پولیس سامنے آ جائے، ہاتھ کڑی باہر نکالی ہو، پستول سیدھا کیا ہو، تو پھر کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا، پھر کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں. تو وہی حال، یعنی خوف طبعی جو ہے اس میں بندہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور خوف عقلی میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہوا، میں کہ تمہیں ایسا ڈرنا تو مجھ سے چاہیے تھا، ایسا خوف تمہارے دل میں میرا ہونا چاہیے تھا، اور تم تو کیا یہ سن کے کہ جہاد تم میں فرض ہوا ہے، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تمہارا یہ حال ہو گیا. یہ کیا کیا تم نے؟ اور میں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈر تمہارے دل میں ان کا آ گیا ہے. حقیقت والی بات ہے خوف عقلی، کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام آئے اور بندہ کھپنا شروع ہو جائے. یہ تو اہل اللہ میں تھا، حضور کے صحابہ میں تھا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ الرحمن، مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، امام زین العابدین کو دیکھ لیں، نماز کا وقت تھا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا چہرہ. لوگ پوچھتے کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے تمہیں نہیں پتا
کہ لوگ جو ہیں کوئی حاکم بلا لے تو کیسے کام ہو جاتے ہیں، مجھے تو رب نے بلایا ہے، مجھے تو رب نے بلایا، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، میں تو اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ خوف عقلی تو مجھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور آپ کے اتنا روتے تھے، آپ کے دل سے آواز آتی ہے رونے کی، ہڑیے جیسی آواز آتی ہے، اور کئی میل دور تک لوگ اپنے گھروں میں ابراہیم علیہ السلام کے دل کی آواز سن لیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں آواز سنا کرتے تھے لوگ، اپنے گھروں میں اندازہ لگا رفتار شاء یہ خوف طبعی جو ہے یہ تو عقلی سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارا خوف طبعی جو ہے وہ خوف عقلی سے بھی آگے چلا گیا، تم رب تبارک و تعالیٰ سے جیسے ڈرنا چاہیے تھا بلکہ اس جیسے لوگوں سے ڈر رہے ہو، بلکہ رب سے ڈرنے سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہو، یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور کو تھوڑی دیر ہمیں ٹائم ہی دے دیتا، یہ دنیا کے 4 دن ہی تو تھے، چلو مزے کے ساتھ گزار لیتے، ہم جہاد فرض کر دیے ایسے مارے جائیں گے ہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل حبیب آپ فرمائیں متاع الدنیا قلیل، اور دنیا کا ساز و سامان تو ہے ہی تھوڑا، یہ تو تھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ملا ہے، تو فرمایا تم اسے چھوڑو، تم میری جنت کی طرف دیکھو، ہاں میری جنت کی طرف دیکھو اور میری رضا کی طرف دیکھو، میری رضا ڈھونڈو، میری جنت ڈھونڈو تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، فرمایا آخرت بہتر ہے اس بندے کے لیے جو پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جہاد کے لیے حضور روانہ ہونے لگے نا بدر کے لیے، اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بٹھایا حضور نے صحابہ کو سامنے، ہم بھی بتائیں کیا کہتے ہیں، یعنی تو مہاجرین میں سے اٹھے اور بولنے لگے حضور ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں۔ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ تو ظلم برداشت کر کے آئے ہیں، ان کے اندر تو ہمت ہے، حضور چاہتے تھے کہ انصار بولیں، مدینے والے بولیں جنہوں نے ابھی تک ظلم کا سامنا نہیں کیا تھا، اسلام کے لیے دین کے لیے ویسے تو لڑتے رہے ہوں گے، فرمایا آقا علیہ السلام نے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ انصار میں سے کوئی بولے، مدینے والوں میں سے کوئی بولے، مدینے والے پھر کھڑے ہوئے، انصار کے سردار کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے حضور آپ اجازت دیں، ہم حضور اجازت دیں آپ تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں صحابی نے، اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود پتہ کیا فرماتے تھے بعد میں، کہتے ہیں کہ کاش کہ میں سارا کچھ میرا لے لیتے، یہ والا جملہ مجھے مل جاتا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تھا نا حضور خوش ہو گئے تھے سن کے، سبحان اللہ، حضور اجازت ہے تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں، اور یہ بھی کہا اس وقت کھڑے ہو کے حضور کے غلام سعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضور اجازت ہے تو ہم ابھی کیسر اور کسرا کے دروازے جا کر ٹھوک دیں، اجازت دیں آپ۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں یہ بات جب سنی نا حضور نے انصار کے سردار کے منہ سے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ خوشی سے چمک، سبحان اللہ، چمک اٹھا خوشی سے، اللہ اکبر۔ کیا وہ باپ بندے تھے یار، کس خمیر کے بنے ہوئے بندے تھے، کہاں وہ رہتے تھے، کس دنیا میں رہتے تھے، کیسی کیسی باتیں کی، پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو کے دشمنوں سے لڑے، اللہ اکبر، قربان جائے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کریں، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر فتیل کہتے ہیں، جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اسے فتیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ فتیل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کسی طرح کا ایک فتیل بھر بھی، دھاگا بھی کہتے ہیں اس کو، فتیل وہ چھلکا بھی کہتے ہیں، میں کہ ایک چھلکے برابر، ایک دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ یہاں قربانی دے گا دین کے لیے، کلمہ حق کے اعلاء کے لیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے ضرور ہم بدلہ دیں گے، اسے جنت بھی ملے گی، رب تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔